اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. ہمارے یہاں پہ گفتگو اصل کے حوالے سے چل رہی تھی. برزخی بدن ہمارا موضوع تھا. حکمت مطالعہ میں 13 ایسے اصل یا قاعدے ہیں کہ جن کے اوپر یہ بحث مستقیماً موقوف ہے. ان میں سے ہم 11 پڑھ چکے تھے. آج ہم 12 اور 13 تیزی سے پڑھ کے انشاءاللہ تعالی اصل بحث میں وارد ہوتے ہیں. اگرچہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے اصح الاقوال فی تجسم الاعمال، اور اس کے مصنف ہیں شیخ باسم حلی. انہوں نے کتاب میں اپنے نظریات بھی ذکر کیے ہیں، مطالعہ عمیق کیا ہے. کئی جگہوں پہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے. یہ مبانی کا اختلاف آپ اسے نام دے سکتے ہیں. خلاصہ کلام جو ہمارے پاس 11ویں اصل تھی وہ یہ تھی کہ جسمانیت الانفس الدنیاویہ، یعنی نفس اس نشأت عنصری نشأت مادیہ، اس جہان مادی میں وجود میں نہیں آ سکتا مگر اپنے دنیاوی بدن کے توسط سے. دنیاوی بدن کے توسط سے وہ اس دنیا کے اندر وجود میں آتا ہے، اور نفس مجرد جو اس بدن طبیعی سے جب جدا ہو جاتا ہے تو پھر عالم آخرت کی حیات شروع ہوتی ہے. اور اس دنیا کے اندر جو بدن طبیعی رکھتا ہے وہی اس دنیا کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی سکتا ہے، حیات بسر کر سکتا ہے. تاثیر اور حیات میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فرق ہے. تاثیر گزار ہونا، چونکہ جو زندہ ہے وہ تو ایک حد تک تاثیر گزار ہے، لیکن دیگر جہانوں سے وجودی اساس کے اوپر تاثیر گزاری یہ ایک اور ہمارے پاس تاثیر گزار ہونے میں اور حیات دنیاوی میں. چونکہ جو زندگی دنیاوی بسر کر رہا ہے وہ تو یقیناً ادھر تاثیر گزار ہے، لیکن دنیاوی احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے. لیکن ایک دفعہ وجودی تاثیرات ہیں دیگر جہانوں سے، جو نفوس عالیہ ہیں، ارواح عالیہ یا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اقدس ہے، وہ تاثیر گزار ہے. فرشتے ہیں تاثیر گزار ہیں. یہ پہلو ہمارے پاس جدا طور پہ چلا جاتا ہے. بہرحال جو ہمارے اصل 11 نمبر اصل یا قاعدہ ہے، اس میں اصل پہلو دیکھیں اس طریقے سے ہے کہ بحث اس میں طویل ہے. نفس اور روح کی اس دنیا کے اندر وجود میں آنے کے حوالے سے نظریات مختلف ہیں. ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء ہے. یعنی جب اس دنیا میں وہ حادث ہو رہا ہے، اس دنیا میں جب وہ ایجاد ہو رہا ہے تو وہ اسی جسم کے اندر سے ظاہر ہوتا ہے. اسی جسم سے اللہ سبحانہ وتعالی اسے وجود دیتا ہے. یعنی جسمانیت سے وہ حادث ہوتا ہے، لیکن بقا اس کی روحانی ہے، غیر جسمانی، مادی اعتبار سے غیر جسمانی ہے. برزخی جسم اور اخروی جسم وہ رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جسم کا اطلاق جو ہے نا وہ صرف مادی بدن پہ نہیں ہوتا، جسم کا اطلاق برزخی بدن پر بھی ہوتا ہے اور اخروی بدن پر بھی جسم کا اطلاق ہوتا ہے. لہذا یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ فقط جسمانیت کا اطلاق جسم مادی پر کیا جائے. بہرحال جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء ہے، یہ نظریہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ادھر یہ مطلب نہیں ہے کہ بدن پہلے ہے اور روح جو ہے وہ بعد میں ہے، نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ارواح کا وجود ہے، لیکن اس زمین کے اوپر اس کا تحقق جو ہے وہ جسم کے توسط سے ہے. اور پھر وہ یعنی نزول اور صعود میں، نزول یعنی اترنا، صعود یعنی جانا، واپسی کا سفر. انا للہ یعنی اللہ کی جانب سے آنا، و انا الیہ راجعون یہ 2 سفر ہیں. انا للہ یعنی قوس نزول یا نزول کا مرتبہ، اور وَإِلَيْهِ راجعون یعنی یہ واپس پلٹنا. ہر 2 مورد میں تفصیلات ہیں. نزول بند شکل میں ہیں ساری چیزیں جو نازل ہوتی ہیں، اس جہان میں وہ کھلتی ہیں، اس جہان میں وہ نشو نما پاتی ہیں. تو نفوس بھی اسی طریقے سے، نفوس اس جسم کے اندر سے اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے، اور جسم ہے کہ جو
اس نفس جو ہے اس جسم کے ذریعے، اس جسم کے توسط سے نشو و نما پاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے یہ جسم اس دنیا کے اندر ختم ہو جاتا ہے اور نفس نے جو کچھ لیا ہوا ہے اب روحانیت البقا ہے اور وہ باقی رہتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، جیسا کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ اس دنیا کے اندر اگر حیات مادی بسر کرنی ہے تو بدن مادی کی ضرورت موجود ہے۔ 12 نمبر اصل ہم کئی دفعہ اس کو پڑھ چکے ہیں، اس لیے بہت مختصر ہم جائیں گے، اور وہ اصل یہ ہے کہ عالم مثال، عالم برزخ ہمارے پاس ہے، یعنی جہاں جس طرح سے یہ مادی جسمانی ایک جہان ہے، اسی طریقے سے ایک ہمارے پاس ایک اور جہان ہے جسے عالم مثال یا قبر بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہے، عالم برزخ، عالم مثال، عالم خیال، عالم دہر، عالم اشباح، عالم ضلال، عالم ذر، عالم صور جوہریہ، ملکوتیہ، مختلف نام ایک ہی جہان کے دیے گئے ہیں۔ یہ جہان کیا ہے؟ یہ جہان عالم مادہ اور عالم عقل کے درمیان ایک پل ہے۔ ایک طرف سے عالم مادہ کی خصوصیت پائی جاتی ہے لیکن کامل نہیں، اور وہ کیا ہے؟ صورت کا ہونا، اور ایک طرف سے عالم عقل یا قیامت کی خصوصیت اس میں پائی جاتی ہے، اور وہ ہے اس کا مادے سے عاری ہونا، صورت کا ہونا، چونکہ اس مادی جہان میں مادہ اور صورت دونوں موجود ہے، لیکن عالم عقل مادہ اور صورت دونوں سے منزہ ہے۔ تو عالم برزخ یا قبر جسے کہتے ہیں، وہاں پہ عالم مادہ سے صورت کو لے لیا، اور عالم عقل کی کیا یا قیامت کی کیا خصوصیت ہے کہ مادہ اس کے ہمراہ نہیں ہے، اس لیے اس میں وزن نہیں ہے۔ عالم عقل میں مادہ نہیں ہے، مادہ اور صورت دونوں نہیں ہیں، دونوں نہیں ہیں، ہاں، مادہ اور صورت دونوں اس لیے یہ ناقص ہے، اسے تکمیل کی ضرورت ہے۔ عالم برزخ ایک ناقص ہے، اس لیے ناقص نفوس کا بسیرا اسی جہان میں ہے۔ جو کامل ہو چکے ہیں نا ایمان اور کفر کے اعتبار سے، وہ برزخی یہ مرحلہ نہیں رکھتے، یعنی وہ اس کو طے کر چکے ہیں، اگرچہ اپنی تاثیر اس جہان میں ظاہر کر سکتے ہیں، اس جہان کے کمالات سے آراستہ ہیں، لیکن اس مرحلے کو کیا ہے؟ طے کر چکے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہم ایک مثال کے طور پہ اگر سمجھانا چاہیں، بیج کا مرحلہ طے کر لے اور درخت بن جائے تو جو بیج کے پاس تھا وہ درخت اس کمال کو لیے ہوئے ہے، لیکن اس سے بالاتر کمالات کو بھی لیے ہوئے ہے۔ اسی طریقے سے یہ عالم جو عقل ہے وہ تمام کمالات کو لیے ہوئے ہے، نقائص ختم کر دیتا ہے، چونکہ مادہ اور صورہ یہ دو محدودیت کو لے کے آتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جسمانی طور پہ نہ جانا مادے کی وجہ سے ہے، ہمارے اعضاء کا ضعیف ہونا سننے دیکھنے کے اعتبار سے وہ مادے کی وجہ سے ہے۔ حس تو اللہ نے دی ہے سننے کی، لیکن کان کے پاس وہ ابھی طاقت نہیں ہے کہ وہ بہت دور سے کسی آواز کو سن سکے، اس آنکھ کے عضو کے پاس طاقت نہیں ہے کہ بہت دور کی چیز کو دیکھ سکے، لہذا حس دیکھنے کے اعتبار سے کوئی اس کے پاس کمی نہیں ہے۔ اس لیے مادہ اور صورہ جب مادہ سے نکلیں گے تو ایک بہت بڑی محدودیت سے میں اور آپ باہر آ گئے، اس لیے موت کمال ہی کمال ہے، چونکہ وہ مادی حدود سے، مادی قیودات سے، مادی حد بندی سے باہر آ گیا۔ وہ جو مادی احکام اس کے نفس پہ جاری ہوتے تھے اب وہ جاری نہیں ہو رہے، لیکن سورہ کی قید میں ہے، لہذا سورہ کے دائرے میں پھر جو اس کے پاس ضعف موجود تھے وہ عالم عقل میں آ کے اس سے بھی وہ عاری ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کمالات اس کے پاس موجود ہیں، نقائص اس کے پاس موجود نہیں ہیں، لہذا جب انسان برزخ میں جاتا ہے، مومن ہو یا کافر ہو، مادہ سے آزاد ہونے کی وجہ سے اس نقص سے کیا ہو گیا؟ وہ برطرف ہو گیا، عاری ہو گیا، منزہ ہو گیا۔ اور اگر عالم عقل اور اخروی جہان میں چلا جاتا ہے اپنے مرتبے کے اوپر تو پھر نقص صورہ سے بھی وہ عاری ہو گیا۔ لہذا یہ جو 12واں ہمارے پاس اصل ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک عالم عقل ہے جو تجرد تام ہے، نہ مادہ ہے نہ صورہ ہے، ہر دو سے وہ عاری ہو چکا ہے۔ بالفاظ دیگر اگر کوئی عقل سے کام لیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حس اور خیال سے اب کام ہی نہیں لے سکتا، لیکن یہ بات ضرور ہے جو فقط حس کی دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے وہ عقل کو آرام سے استعمال کر لے گا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے بہت مشکل، چھوٹے بچے کے لیے عقلی چیزیں مشکل، اور بڑوں کے لیے جنہوں نے عقل ساری عمر استعمال نہیں کی
اور حس کی دنیا کے اوپر زندگی بسر کی ہے، آپ ان کو 10 منٹ بھی عقلی بات سمجھائیں تو وہ ان کے لیے نہیں سمجھ آتی یا مشکل پیش آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اگر کوئی نچلے کمالات کے اوپر رہے، بالا کمال کا اعتراف کر سکتا ہے لیکن اسے حاصل نہیں کر پائے گا۔ لیکن اگر کوئی بالا زندگی بسر کر رہا ہے، جیسے عقل کی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، حس سے کام لے گا یا نہیں؟ خیال سے، وہم سے، ان سب کو اپنے مطابق استعمال کر سکتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے جو اخروی جہان بسر کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہان مثال اور جہان مادہ کے کمالات کو نہیں لیے ہوئے، کمالات اپنی جگہ لیے ہوئے ہے اور ان کے اوپر حاوی ہے، ان کے اوپر محیط ہے، ان کے اوپر مسلط ہے، چونکہ بالا کمال اس کے پاس آ گیا ہے۔ یہ تجرد تام۔ ثانی دوسرا ہمارے پاس ہے عالم حسی طبیعی یعنی مادی جہان۔ مادی جہان حواس خمسہ کے بغیر نہیں درک ہو سکتا، نہیں ہمیں معلوم ہو سکتا۔ یہ مادی جہان اعضائے بدن کے ذریعے سے، حواس خمسہ یہ دو واسطوں کے ذریعے سے نفس حاصل کرتا ہے۔ حواس خمسہ قوت نفس ہیں اور قوت نفس کا تعلق عضو مادی بدن کے ساتھ ہے۔ نفس ان دو کے واسطے سے اس جہان کو درک کر رہا ہے۔ مادی جہان کی ضعف کی ایک اور وجہ بھی یہی ہے کہ چند واسطوں سے نفس اس سے آگاہ ہوتا ہے، اگر ان میں سے ایک واسطہ بھی درمیان سے ہٹ جائے نفس مادی جہان کی معلومات حاصل نہیں کر سکے گا جو بدن کے ذریعے اسے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ بات واضح اور روشن ہے نا؟ ادھر آپ نے اس کے اوپر زیادہ زور دینا ہے کہ نفس بعض اوقات حس اور عضو کو ایک ہی سمجھ لیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ حس اور عضو، آنکھ یا کان کے عضو کو ایک ہی سمجھ لیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نفس کا تعلق حس سے اور حس کا تعلق مثلاً عضو کے ساتھ ہے۔ اگرچہ نفس کا براہ راست ایک بدن سے تعلق ضرور ہے، لیکن بدن کے تمام اعضاء کو وہ اپنی قوتوں کے ذریعے سے استعمال کرتا ہے۔ قوت اس کی ملکیت حقیقی ہے، ہم اس میں صرف عقلی طور پہ ایک فرق کر سکتے ہیں، ورنہ عملاً کوئی فرق کی چیزیں ہمارے سامنے عیاں نہیں ہو سکتی۔ ایک انتہائی شدید ان میں تعلق اور ربط پایا جاتا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے روشن ہوئی۔ اس کے بعد جو بھی ہمارے پاس جہان ہے اس میں بذات خود نفس اس جہان کو حاصل کر رہا ہے، اس کی معلومات۔ لہٰذا عالم طبیعت یعنی عالم مادہ، اور یہ کاملاً مادی ہے، صحیح ہے، یعنی غیر مجرد ہے، تماماً غیر مجرد ہے۔ ایک کاملاً مجرد ہے اور ایک کاملاً غیر مجرد ہے، صحیح۔ مجرد لفظ فارسی میں چونکہ استعمال ہوتا ہے اس لیے ان کے لیے یہ آشنا لفظ ہے۔ مجرد کہتے ہیں خالی ہونا، اس لیے غیر شادی شدہ جو کہ بیگم بچوں سے خالی ہو اسے کہتے ہیں مجرد، اور اہل و عیال والے کو متاہل کہتے ہیں، صحیح ہے، اہل و عیال جو رکھتا ہے متاہل۔ لہذا آپ نے تو ملاحظہ کیا کہ ایک مجرد تام ہے، نہ مادہ نہ صورہ، ہر دو سے آری ہے۔ یہ کون سا جہان ہو گیا؟ جہان عقلیہ و آخرت قیامت دینی زبان میں کہتے ہیں۔ اور ایک کاملاً غیر مجرد ہے، تماماً غیر مجرد ہے، وہ کون سا جہان ہے؟ جہان مادی۔ جہان مادی کاملاً غیر مجرد ہے۔ اور ایک ہے کہ مجرد بھی ہے اور غیر مجرد بھی ہے، عالم برزخ، عالم مثال۔ مجرد کس سے ہے؟ مادہ سے، اس اعتبار سے عالم عقل سے تعلق ہے، اور غیر مجرد کس اعتبار سے ہے؟ صورت رکھتا ہے، جو کہ عالم مادہ صورت رکھتا ہے۔ اسی لیے اس برزخ میں بھی قیامت آئے گی، اس برزخ میں بھی قیامت آئے گی، اس لیے 2 دفعہ انسان زندہ کیا گیا اور 2 دفعہ موت عطا ہوگی۔ پہلی دفعہ موت اور پھر برزخ میں بھی موت ہے۔ برزخ کی زندگی اس مادی دنیا کے بہت قریب زندگی ہے، مادی بس احکام اس پہ جاری نہیں ہوتے، جو مادے کی وجہ سے احکام اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا وہ نہیں جاری ہوتے۔ مثلا ہمیں ادھر قوانین اور حکومت اور ان چیزوں کی ضرورت کیوں ہے؟ مادے کی وجہ سے، چونکہ مادے کے استعمال پہ بدن کی زندگی ہے، اور مادے کو منظم نہ کیا جائے تو اس تک رسائی نہیں ہوتی۔ مثلا ایک جگہ پہ گندم بہت زیادہ ہے، ایک جگہ پہ پھلوں کے درخت ہیں، ایک صحرا ہے، ایک بیابان ہے، ہر جگہ ہی لوگ رہ رہے ہیں، ہر ایک کی اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ تو اگر ہم نظم نہیں دیں گے تو لوگوں تک بنیادی ضرورت زندگی کی رسائی نہیں ہوگی۔
ان سب چیزوں کے لیے ہمیں قوانین اور حکومتوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ مادے کی وجہ سے ہیں. برزخ میں نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کچھ ہے. کوئی ان میں سے چیزیں نہیں ہیں. خوب آگے پھر یہ ذکر کرتے ہیں کہ حکماء کے درمیان برزخ کے وجود کے اوپر کہ یہ جہان درمیانہ موجود ہے، یعنی اختلاف ہے. حکمت مطالعہ نے اس کو بڑے شدت سے ثابت کیا ہے اور مختلف نام علوم عقلیہ میں اس کے لیے جاتے ہیں. عالم برزخ ایک دینی نام ہے، عالم قبر بھی اس کا یہ دینی نام ہے جو روایات اہل بیت علیہ السلام و قرآن کریم میں آیا ہے. عالم دہر بھی کہتے ہیں، عالم اشباح بھی کہتے ہیں، عالم ضلال، عالم ذر، عالم ملکوت یا صور جوہریہ ملکوتیہ، یہ سارے نام اس کے بیان کیے ہیں. عالم برزخ کے ہیں یہ سارے نام. جی خیال منفصل عرفان میں اسی کا نام خیال منفصل بھی ہے. اچھا، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑی شدت کے ساتھ قبول کیا ہے روایات اہل بیت علیہ السلام کے اساس میں. اور تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ جو عرفانی مشرب کے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی ان اجسام مثالیہ کی اجسام برزخیہ کی نفی نہیں کر سکتے. ارواح کا مرنے کے بعد ان اجسام سے تعلق ہوتا ہے، اور احادیث معتبرہ صریحہ جو صراحتاً بیان کرتی ہیں وہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور ان کا وجود قبل الموت جو ہے وہ موجود رہتا ہے. اور جس طرح ہم نیند میں اجسام کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، مرنے کے بعد ان اجسام سے ہمارا تعلق قائم رہے گا. اصل نمبر 13، قاعدہ نمبر 13. اور نہیں اجسام برزخیہ سے، چونکہ اس کو یہ ملا صدرہ کے بعد بڑا مسئلہ آسان ہو گیا. اس سے پہلے ایک بڑا مسئلہ تھا یہ اسی کو نفس جو جسم اختیار کرے گا. چونکہ یہ مادی جسم تو ایک وہ ہے نا ذرہ عذاب، اس کا تحمل نہیں رکھتا، وہ تو پگھل جائے گا. اتنی سخت و شدید آگ ہے وہ. لیکن یہ آگ تو باہر سے سوئی گیس سے آ رہی ہے نا، کوئلے سے آ رہی ہے، اور ہمارے نفس سے جدا ہے. پھر جسم کے واسطے سے نفس کو حاصل ہوتی ہے. تو یہ دو جب اسباب بنتے ہیں تو ضعف ہے اس میں، جلن میں، وہ حدت نہیں ہے. اس لیے یہ نعمت ہے. نعمت ہے تو اتنی مقدار اللہ نے بھڑکائی ہے کہ جس سے ہم اس دنیا میں استفادہ کر لیں. یہ تو عذاب کے لیے نہیں بھڑکائی ہے. امام علی علیہ السلام کے کلمات نہج البلاغہ میں جب جناب عقیل اپنی غربت کی وجہ سے حصہ لینے آئے اور امام علی علیہ السلام نے اپنا حصہ دے دیا، تو پھر انہوں نے اور مزید تقاضا کیا. اور امام فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے بچوں کو دیکھا تو ان کے چہرے اس طرح سے زرد اور نیلے پڑ گئے تھے گویا کہ کسی نے نیل چھڑک دیا ان کے چہروں پہ. اتنے لاغر اور کمزور اور بھوک پیاس کی وجہ سے ان کی حالت تھی. تو وہ حصہ دیا، امام علی علیہ السلام نے اپنا حصہ بھی دے دیا. تو ادھر جناب عقیل نے کہا کہ یہ تو چند دن کے بھی نہیں ہیں، آپ قرض کے طور پہ ہی دے دیں، مومنین کا مال نہ دیں، بیت المال سے قرض ہی دے دیں. تو وہ سلاخ سلگھا رہے تھے تندور کے پاس. ممکن ہے سردیاں ہوں، ممکن ہے طعام کے لیے وہاں پہ لے گئے ہوں. تو وہ آگے کر دی. وہ بڑھاپے کی شدت کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے جناب عقیل آخری عمر میں. تو گرمائش پہنچی تو اچھل کے پیچھے گرے اور کہا کہ میں اپنا مسئلہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ کیسی آپ کی بھائی برادری کا تعلق ہے اور بھائی چارہ ہے کہ آگ میرے سامنے کرتے ہو اور آگ سے جلاتے ہو. تو امام نے فرمایا کہ جو نعمت اللہ نے آگ بنائی ہے اس سے تو تم اس طرح بھاگو، اور جو بھڑکائی اللہ نے عذاب کے لیے اس میں اپنے بھائی کو دھکیلتے ہو. یہ تمہارا کیسا بھائی چارہ ہے؟ یہ جو قرابت کے اساس کے اوپر ایک دوسرے کی مدد ناجائز طریقے سے کرتے ہیں، وہ آگ واقعی آگ بھڑکا رہے ہیں جو براہ راست اثر عمل سے نکلے گی. وہ اثر عمل کا اثر اس نے خود برپا کیا، اور وہ تو اب کوئی سوئی گیس اس کے وجود سے باہر سے نہیں ہے، وہ تو بدن کے توسط سے نہیں ہے. لہذا وہ اس طرح سخت ترین طریقے سے جلائے گی کہ اس کی گرفت سے انسان باہر نہیں آ سکتا. یہ وہ عذاب ہے. تو یہ آگ لگائی کس نے ہے، اس کا منبع بھی خود ہی لے کے آیا، اور اس کے اندر شدت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے. وہ نفس اللہ نے بنایا، اسے قوانین اللہ تعالیٰ نے بنائے، اس کے لیے زمینہ فراہم خداوند متعال نے کیا، لیکن وہ جنت بھی بنا سکتا تھا اس میں. ابھی یہ ساری مباحث آ رہی ہیں، چونکہ 13واں ہم اصل پڑھ لیں تو اب ہم روایات میں ہی وارد ہوں گی. چونکہ مصنف در حقیقت
ایک کلامی مزاج رکھتے ہیں. انہوں نے یہ والا موضوع فلسفے سے پڑھ کے قبول کیا، چونکہ نجف اشرف میں جو عموماً ایک فضا ہے وہ کلامی فضا زیادہ ہے فلسفی رجحان کی بجائے. تو مصنف کی یہ جو کتاب ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے آیات و روایات کو جمع کر کے جو سندی معتبر روایات تھی ان کی بھی تحقیق پیش کی ہے، یعنی صرف حکم تحکیم پیش کی ہے، تحقیق نہ کہیں تحکیم پیش کی ہے. لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ مصادیق ہمارے سامنے مختلف ابھر آئے ہیں، اس سے ہمارے سامنے مختلف قسم کے مصادیق ابھر آئے ہیں جو کہ دلچسپ ہے. ہم 13ویں اصل کو پڑھتے ہیں، چونکہ ہم اس کتاب میں مصادیق سے زیادہ استفادہ کریں گے، جو مصنف کی اپنی ذاتی آراء ہیں اس سے گریز کریں گے. جیسا کہ انہوں نے پیچھے جو بدن مثالی کے حوالے سے اپنی ایک نظر پیش کی کہ ممکن ہے کہ فرشتے یہ جسمانی بدن مادی بدن اختیار کر لیں، ایک امکان ان کے پاس موجود ہے. اچھا ہاں 13ویں ہم اس کو پڑھتے ہیں. 13واں ہے کہ وجود مستقل اور وجود رابط نفس کے لیے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بدایت الحکمہ میں غالباً مرحلہ سوم اس عنوان سے قرار دی اور بڑی دلچسپ بحث ہے. وجود مستقل اس وجود کو کہتے ہیں جو کاملاً بے نیاز ہو، مستقل ہو اپنی ذات میں، کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. اس طور پہ وجود مستقل کائنات میں فقط ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. یہاں پہ ذہنی تصور کے اعتبار سے نہیں ہے، چونکہ مستقل اور غیر مستقل کی ایک تعبیر رسول فقہ میں وہ لے کے آئے ہیں مفہوم کے لیے، چونکہ فلسفے سے استفادہ کیا. یہ وجود خارجی کے اعتبار سے کائنات میں جتنے وجودات آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے وجودات یا اپنی ذات وجودی میں مستقل ہیں یا غیر مستقل ہیں. ہم ابھی اس کی لمبی تفصیل میں نہیں جائیں گے اپنے اس سبق کی حدود میں رہتے ہوئے، کیونکہ اس سے ہم بہت بڑا نتیجہ لیں گے اور بہت خوبصورت یہ تقسیم ہے. آپ اس پہ دقت کریں توحید کے بڑے اہم پہلو آپ کے لیے آشکار ہوں گے. ہم جتنی یہ قاعدے پڑھے ہیں نا یہ سمجھ آنے والے غور و فکر سے ہیں، یہ یاد رکھیں. جتنا غور کریں گے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا، وَإِلَّا یہ پڑھنے پڑھانے سے کوئی استفادہ نہیں ہے. یعنی تقلیدی اور نقل قول کی حد تک پڑھتے رہیں 1000 دفعہ پڑھ لیں. غور کرنا ہے اس کے اوپر، اس لیے اس تقسیم پہ غور کریں. ابھی اشتباہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اشتباہ یہ ہوتا ہے ایک طالب علم کے لیے خصوصاً، ایک عام بندے کے لیے نہیں ہوتا، چونکہ اس نے اصول فقہ نہیں پڑھی ہوتی. خصوصاً شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی اصول فقہ میں مفہوم کو انہوں نے تقسیم کیا مفہوم مستقل اور مفہوم غیر مستقل میں. اور پھر نحو میں بھی اس طرح سے آ جاتا ہے، خصوصاً یہ ہدایہ پڑھتے ہوئے معنی اسمی اور معنی حرفی کو بیان کرنے کے لیے کہ معنی اسمی مستقل معنی ہوتا ہے اور معنی حرفی غیر مستقل ہوتا ہے. اصول فقہ نے اسی کو اٹھا لیا، چونکہ اصول فقہ اپنی ایک خاص لغت کو لے کے آتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میری نظر میں اسم اس مفہوم کو کہتے ہیں. یعنی نحو میں اسم ہے حروف کی صفت. نحو میں کیا ہے؟ اسم فعل حرف کون ہوتا ہے؟ حرف. وہ حرف کے آئینے میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ معنی کو. لیکن اصولی جو ہے اس کے پیش نظر ابھی حرف نہیں، وہ مفہوم کو لے کے آتا ہے. صحیح ہے؟ اور مفہوم کے ذریعے اس نے حکم تک پہنچنا ہوتا ہے، اور پھر وہ روابط مفاہیم کے درمیان روابط کے اوپر بحث کرتے ہیں. اگرچہ وہ کلمات ہی کے ضمن میں ہے، ادھر بھی کلمات، لیکن نحو میں اصل محور کون ہے؟ حرف، کلمہ ہے. لیکن اصول فقہ اور منطق میں اصل محور کون ہے؟ مفہوم اور معنی ہے. یہ فرق کرتے ہیں. لیکن ہم جب فلسفے میں پڑھ رہے ہیں تو ہم نہ حرف پیش نظر ہے نہ مفہوم پیش نظر ہے، بلکہ کون ہے؟ بذات خود وجود جو خارج میں، ہمارے ذہن سے باہر خارج میں، یا اس وجودی کائنات میں میرا وجود ایک اس کا صرف ایک ذرہ ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اس وجود مستقل اور غیر مستقل کو سمجھنے کے لیے ابھی ہم نے مفہوم سے باہر آنا ہے، چونکہ اصول فقہ میں کہتے ہیں کہ ہر وہ مفہوم جس کا تصور بذات خود ہو جائے وہ مفہوم اسمی ہے، اور ہر وہ تصور جس کا تصور کرنے کے لیے آپ کسی اور مفہوم کا سہارا لیتے ہیں وہ مفہوم حرفی ہے، معنی حرفی ہے. صحیح. یہاں پہ وجود میں یہ والی بحث نہیں پڑھنی.
بس صرف اور نحو میں کس اعتبار سے یہ والی بحث ہے؟ کلمے کے بحث، حرف کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے۔ اور اصول فقہ اور منطق میں یہ والی بحث کس اعتبار سے ہے؟ مفہوم اور معنی۔ اور مفہوم کیا؟ جہان کون سا؟ جہان ذہن۔ ہاں، اس کا وطن کون سا؟ وطن ذہن ہے۔ موطن کیا ہے؟ موطن ذہن ہے۔ کلمات اور حروف کا موطن یہ زبان اور زبان سے مخارج کے ساتھ نکلنے والی آوازیں ہیں، درست ہے؟ بس ان کا تعلق بالکل ہی مادی ہو جاتا ہے حرف کا، الفاظ کا، صحیح؟ اور مفہوم پھر اس سے آگے تھوڑا مجرد ہوتا ہے، لیکن کہاں تک محدود رہتا ہے؟ جہان دنیا ذہن کے درمیان۔ ان دونوں سے آپ باہر آ جائیں، یہ جہان وجودی، مادی جہان، غیر مادی جہان، عالم غیب، عالم شہادت، عالم خلق، عالم امر۔ آپ جب وجودی جہان میں آتے ہیں تو سارے کے سارے وجودات یا مستقل ہیں یا غیر مستقل ہیں۔ اچھا، مستقل کا معنی وجود میں کیا کریں گے ادھر؟ آپ کہیں گے جس کو اپنے وجود میں آنے کے لیے کسی علت کی احتیاج نہیں ہے، اصل اس کے اندر کسی شے کی محتاجی نہیں پائی جاتی، وہ ذاتاً مستقل ہے، ذاتاً ایک غیر محتاج ہے، وہ واجب الوجود بالذات اسے کہتے ہیں، چونکہ ایک واجب الوجود بالغیر ہے، ایک واجب الوجود بالذات، یعنی بالذات واجب الوجود ہے۔ ادھر واجب سے مراد ضروری ہے، ضروری یعنی جس کا ہونا لازم ہے، جس کا ہونا بدیہی ہے، واضح ہے، آشکار ہے، جس کا وجود بذات خود اس کا وجود موجود ہے، سارے کے ساری چیزوں کا سلسلہ تسلسل اس کے اوپر ختم ہوتا ہے، وہ واضح بات۔ بس ادھر مستقل کا ہمیں پتہ لگ گیا، غیر محتاج، کاملاً بے نیاز، اور کسی قسم کی بھی احتیاج کا شائبہ ہی نہیں پایا جاتا، یہ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے۔ دوسری ہمارے پاس قسم آ جائے، وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات و ممکنات ہیں، جتنی بھی مخلوقات اور ممکنات الوجود ہیں، یہ سارے کے سارے وجودات کیا ہیں؟ یہ ادھر غیر مستقل کو سمجھنا لازم ہے، اسے وجود رابط کہتے ہیں، ایک ہی ہے۔ ہاں، اس کو آپ امکان وجودی بھی کہہ سکتے ہیں، ممکن وجودی، ممکن فقری، امکان فقری، چونکہ غیر مستقل وہ ہوتا ہے جس کی ذات میں احتیاج پائی جائے، جس کی ذات میں فقر پایا جائے اس کے ساتھ، اس مستقل کا محتاج ہے، فقیر ہے۔ اس کو امکان نوری بھی کہتے ہیں۔ امکان کا مطلب ہی کیا ہے؟ یعنی اس جگہ پہ حکمت مشاء سے حکمت مطالعہ نے اختلاف کیا۔ حکمت مطالعہ وہ امکان وجودی کا قائل ہے، اور مشاء امکان ماہوی کے قائل ہے۔ فلسفہ میں پڑھنا چاہیے ہم حکمت مطالعہ کے مطابق پڑھیں۔ حکمت مطالعہ یہاں پہ آگے کہتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی وجود موجود ہے، چاہے وہ عالی ترین وجود ہے جیسے انبیاء و ائمہ علیہم السلام ہیں، اور ان کے قریب ترین ہستیاں جناب عباس علیہ السلام، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، یا اصحاب کبیر جناب سلمان، ابو ذر، مقداد، شاہ عبد العظیم رضی اللہ عنہم، اس طرح کی بزرگ شخصیات، اس طرح کے وجودات عالیہ، یا پس ترین ذوات وجودیہ جیسے ابلیس ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، عالی سے لے کے سافل تک سارے کے سارے وجودات کیا ہیں؟ وہ رابط ہیں۔ رابط کا کیا مطلب؟ رابط کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات ہی فقیر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ذات پہلے اور فقر بعد میں آیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی ذات کیا ہے؟ ذات ہی فقیر ہے، اس کی ذات ہی محتاج ہے۔ وہ چونکہ ذاتاً فقیر اور محتاج ہے، اس لیے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے وجود مستقل کے بغیر۔ اصلاً وہ وجود میں ہی نہیں، وہ اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی محتاج ہے اور اپنی بقا میں بھی محتاج ہے وجود مستقل کا۔ یہ وجود مستقل علت ہے، یہ معلول ہے، جو معلول جو کہ علت سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ جب تک علت ہے اس کا معلول اس کے ہمراہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ وہ پھر بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ نہ کہ اس کا ربط ہے، یہ جملہ وہ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ اس کا ربط ہے، معلول جب قرار دیتے ہیں ہم کہتے ہیں معلول کا علت سے ایک ربط ہوتا ہے،
حکمت مطالعہ تمام فلاسفہ کی یہاں پہ آ کے ایک اور اصلاح کرتی ہیں کہ آپ نے یہ بات درست کی ہے. وہ کہتے ہیں حکمت مطالعہ بقیہ جو اشراق اور مشاہ ہیں انہیں کہتے ہیں یہ بات درست ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ معلول ہونے کی وجہ سے علت کا محتاج ہے اور غیر مستقل ہے اور اس کا ربط اور تعلق پایا جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں ادھر ایک کمی ہے. چونکہ جب آپ خالی کہتے ہیں نا کہ ربط اور تعلق ہے، مثلا اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا ربط ہے، اس نے ہمیں خلق کیا ہے، کہتے ہیں ایک چھوٹی سی کمی رہ جاتی ہے، چونکہ اس میں پھر ایک نوع استقلال کا تصور آتا ہے، ایک نوع عنصر آتا ہے. آپ یہ کہ عین ربط ہے، عین فقر ہے، یعنی فقر اور ربط کے علاوہ اس کی ذات ہی نہیں ہے. ایسا وجود جو سراپا کیا ہے، احتیاج اور فقیر. اسے آپ کو وہ دعائیں سمجھ آ جائیں گی کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے فقر اور احتیاج کی بار بار تصدیق اور اعتراف کیا جاتا ہے کہ مثلا میں محتاج ہوں تیری رحمت کا، وَأَنَا فَقِيرٌ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ. تاقیبات نماز عشاء میں بھی ہے کہ انا فقیر الی رحمتک، کہ اللہ میں تیری ذات اور تیری صفات اور تیری عنایات اور تیرے افعال سب کا ہی محتاج ہوں، چونکہ میری ذات ہے ہی ربط، میری ذات ہے ہی فقر، ذات ہی محتاج ہے. جب ایسی صورت ہو تو یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ تکبر کرے؟ اس لیے تکبر اگر کوئی ہستی کر سکتی ہے وہ کون سی ذات ہے؟ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ نے سب سے کامل ترین جو ہستیاں خلق کی ہیں ان کے لیے بھی تکبر کا ممنوع قرار دیا، چونکہ جو فقیر ہو بڑائی کیا کرے، کیونکہ اس کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں. سب کا سب کیا ہے؟ عطائی ہے، عطائی. یہ بہت مہم چیز. جب تک اس طرف ہماری توجہ رہے گی نا، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ایک عامی کلمہ ہے لیکن ہے بڑا دلچسپ، بندے کا پتر بن کے رہتا ہے. وہ جب تک یہ بات صحیح اس کے لیے رہتی ہے تو بندہ جیسے کہتے ہیں نا عبد کا پتر رہتا ہے، ورنہ وہ کسی حیوان کا پتر بن کے رہ جائے گا. لہذا یہ چیز ہے کہ جب میں ہوں ہی کاملاً محتاج، کاملاً میں فقیر، کچھ میرے پاس اپنا ہے ہی نہیں، کچھ وہ سارا ہی عطا ہی ہے، تو جو مجھے عطا ہوا ہے ایک کو تھوڑا کھانا زیادہ مل گیا، ایک کو کم ملا، دونوں کو ہی کسی نے دیا ہے نا، تو یہ کس بات پہ اکڑ رہا ہے جس کو زیادہ مل گیا؟ کیونکہ اپنا تو تھا ہی نہیں. فقیر میں تو دونوں برابر ہے نا، فقر میں صحیح ہے. ایک کو جینے کے دن زیادہ مل گئے، ایک کو کم ملے، دونوں کو ہی ملے ہیں، تو پھر اکڑ کس بات کی؟ اکڑ تو تب آتی کہ کچھ میرا اپنا بھی ذاتی کمال ہوتا ہے نا، اس میں ذاتی کمال کی وجود رابط میں نفی ہو جاتی ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز، بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں مستقل کا شائبہ ایک اور طرح بھی آتا ہے. مثلا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں اس بندے پہ موقوف نہیں ہوں، فلاں اس پہ موقوف نہیں ہے، یہ ممکنات وجود ان کے اوپر موقوف نہیں ہیں، بلکہ ہم ان کے در پہ ہیں، یہ ہمارے در پہ نہیں ہیں، تو ہمیں اپنے سے مقایسہ جب ممکنات وجودیہ میں ایک دوسرے سے مقایسہ کرتے ہیں تو بعض مستقل نظر آنے لگ جاتے ہیں. جیسے انبیاء و ائمہ علیہ السلام کا بعض اوقات یہ تصور ذہن میں قائم ہوتا ہے، چونکہ عملاً تو ایسا ہی ہے کہ ہمیں ان کے طفیل ہی اللہ تعالیٰ عنایت فرمایا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انسانیت کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہتمام کیا وہ تو ان ہستیوں کے لیے کیا تھا، مہمان انہیں بلایا تھا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا یہ دسترخوان بچھایا تھا. تو جب مہمان کھا چکے ہوں تو اس کے بعد دیگر آ جاتے ہیں. ہم لوگ وجود میں یہی حیثیت رکھتے ہیں، صحیح ہے، ہم بچا کھچا لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں. تو یہاں پہ وجودات ممکنہ کے درمیان جو ایک مستقل کا شائبہ آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرے سے اور دوسرا اس سے بے نیاز ہے. تو یہ موجودات ممکنہ کے درمیان مقایسے کی وجہ سے ذہن ایک مفہوم لے لیتا ہے، وَإِلَّا یہ مفہوم درست نہیں ہے. آپ پورا مجموعہ ممکنات لے کے آ جائیں، عالی سے لے کے سافل تک، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا ہیں؟ محتاج محض ہیں، فقیر محض ہیں، یعنی ذات ہی ان کی فقیر ہے، کچھ اور ہے ہی نہیں. یہ وجود کیا کہلاتا ہے؟ رابط. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اس طور پہ بھی حل کیا ہے، یعنی اس کو حقیقت اس کی کیا ہے؟ وجود رابط. لیکن ممکنات میں ایک دوسرے سے مقایسہ کریں تو کیا ہو جاتا ہے؟
ذہن کہتا ہے یہ ایک مستقل ہے اور یہ غیر مستقل ہے، بس یہ مجاز ہوا وہ حقیقت ہو گئی، درست ہے؟ ایک جہت سے دیکھیں تمام ممکنات وجود رابط ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی جہت سے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی نسبت سے دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں یہ مستقل یا غیر مستقل۔ یہ غیر مستقل غیر مستقل کہنا یعنی فقیروں کی جھونپڑی میں چلے جائیں تو ایک کے پاس ایک آنکھ ہے اور ایک کے پاس آنکھ ہے ہی نہیں، یہ کہے گا یہ مالدار ہے، صحیح ہے؟ لیکن وہ ہستی کہ جو کئی آنکھوں کا خالق ہے اور ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کے ساتھ کیا مقایسہ اس کا، صحیح ہے؟ تو خوب یہ ہمارے پاس بات آگے وجود رابط کی، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے۔ اس سے آپ کو مناجات امیر المومنین بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، ہم کن کن چیزوں میں فقیر ہیں۔ بڑی خوبصورت اور یاد کرنے والی یہ مناجات ہے مسجد کوفہ کی، صحیح ہے؟ کہ انت المولا وانا العبد فہل یرحم العبد الا المولا، کہ کیا مولا کے علاوہ کوئی ہے جو عبد پہ رحم کرے؟ میں تو عبد ہوں۔ انت المالک وانا المملوک فہل یرحم المملوک الا المالک، انت الرازق وانا المرزوق فہل یرحم المرزوق الا الرازق، انت الرب وانا المربوب۔ اب آپ ادھر غور کریں کہ کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارے فقری و وجودی ارتباطات ہیں۔ اچھا ادھر ایک اور چیز بڑی دلچسپ پیدا ہو جاتی ہے، یہ نظریہ پھر آپ کو کیسا لگتا ہے جو کہتے ہیں کہ مخلوق خالق سے کاملاً جدا، کوئی ربط نہیں ہے درمیان میں؟ کیونکہ یہی ایک مدرسہ تفکیک کا نظریہ جو انجمن حجتیہ کے نام سے معروف ہے، ان کا یہ نظریہ ہے۔ اور کلامی دنیا میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ان میں یہ والا توحید تنزیہی زیادہ رواج پا گئی۔ وہ کہتے ہیں اصلاً دونوں میں کوئی ربط ہی نہیں ہے، فلسفہ کے کہتا ہے کہ ربط کے علاوہ وہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جس خدا کو مانتا ہوں اور جانتا ہوں وہ ہے کہ جس سے میں کبھی جدا ہی نہیں ہوں، چونکہ جدا ہو تو ختم ہے ہی نہیں کچھ۔ اب سمجھانے کے لیے، اس معنی کو سمجھانے کے لیے مثال لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مثال نہیں دیتے، سمجھانے کے لیے مثال ہے، معنی قریب کرنے کے لیے۔ کرن کو سورج سے کاٹ دیں، کیا ہے اس کی حیثیت؟ آپ صرف پردہ آگے کرتے ہیں، وہ جو لاکھوں کروڑوں بکھری ہوئی کرنوں کے وجود تھے کہاں گئے؟ سیاہی اور ظلمتوں اور تاریکی میں بدل گئے یا نہیں؟ ہم سب بھی کل ایسے ہی ہیں، کچھ یاد رہ جائے وہ بھی اس کی طرف سے افاضہ جاری ہوا، اور کچھ نہ جاری ہو تو وہ ادھر سے کرم بند ہوا، دونوں میں قصوروار میں ہی تھا، ربط میرا پھر بھی باقی ہے۔ یہ انہوں نے اس لیے یہ بات ذکر کی کہ ہم اس بات کو جان لیں کہ نفس نے سب کچھ لینا کس ذات سے ہے؟ فیض ادھر سے ہی جاری ہو رہا ہے، اثر ادھر سے ہی جاری ہو رہا ہے، نفس کی بقا اسی میں ہے، بدن مثالی جو ہے نا۔ اچھا یہاں پہ در حقیقت ایک اور بات بڑی دلچسپ سمجھ آتی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر آئیں گے۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ کلمہ کئی کتابوں میں منسوب ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیات کی مطابقت سے اپنے تواتر معنوی تک پہنچ جاتا ہے، یعنی یقین ہے کہ کلام اہل بیت علیہ السلام میں سے ہے۔ قرآن کریم میں چونکہ عکس نقیض یا عکس مستوی اس کا موجود ہے۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے رب کو جانا۔ ادھر ایک بات ہم نے ملکیت کے بارے میں پڑھا تھا، ملکیت حقیقی، اللہ کا مخلوق کے ساتھ کیا تعلق ہے ملکیت حقیقی کا، ہمیں کیسے سمجھ آئے؟ ہمارے پاس بھی تو یہ تعلق ہو تب بھی سمجھ آئے گا نا۔ ہمارے پاس کس چیز کا تعلق ہے ملکیت حقیقی کا؟ قوتوں کا۔ قوتیں جو نفس کی ہیں وہ کیا ہیں؟ ملکیت حقیقی، کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ عمل کا وہ جو باقی رہ جائے نہیں مٹا ہمارے نفس سے، تو وہ کیا ہے؟ ملکیت حقیقی۔ قوتوں کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں؟ ارادہ کیا تو ظاہر نہیں کر دیا اس نے شے کو، تو اسی طرح پوری خلقت اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں اس طرح سے ہے۔ جیسا دعائے کمیل وَبِيَدِهِ نَاصِيَتِي، میری پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں ہیں، تمام شے کے بِيَدِهِ ملکوت السماء والارض
آسمانوں اور زمین کے ملاکوت، ادھر ملاکوت بے معنی حقیقت ہے، وہ عالم برزخ نہیں، تمام کے تمام وجودات ممکنہ یا وجودات کائنات کے وہ کس کے ہاتھ میں، یعنی قدرت میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت حقیقی ہیں وہ۔ اچھا اب یہ ایک ہو گئی، ایک اور جو ہمارے درس سے مربوط ہے، ادھر اس اصل کو لانے کی وجہ یہی تھی جو یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہم نے کہا کہ وہ وجود مستقل ہے، اور وہ جو ہے مخلوقات وہ کیا ہیں؟ عین ربط ہیں، قائم بالغیر ہے، عین فقر ہیں، عین کا لفظ ضرور لے کے آنا، یعنی ربط اور فقر کے علاوہ کچھ ہے ہی نہ، یہ نہ کہ ہیں اور پھر اس کا ربط ہے، کہتے ہیں یہ خطا ہے، آپ کے ان کا وجود ہے اور پھر ان کا وجود ہونے کے بعد ان کا اللہ سے تعلق ہے، کہتے ہیں یہ تفکر صحیح نہیں ہے، یہ کلامی یا مشائی تفکر ہے۔ حکمت مطالعہ کیا اصلاح کرتا ہے؟ وہ ربط جو ہے نا ہے ہی اس کی ذاتی ربط ہے، اس کی ذاتی فقر ہے، اس کی ذاتی محتاج ہے۔ انتم الفقراء، قرآن کی آیت ہے، تم لوگ فقیر ہو، واللہ غنی حمید، ظاہراً یہی آیت ہے کہ اللہ غنی مستغنی ہے، مستقل ہے یعنی غنی ہے، حمید یعنی وہی قابل حمد ہے جس کی کثرت سے حمد ہوتی ہے، چونکہ حمد ہوتی کمال پر ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ پہلے کمال ہے یا جمال ہے؟ پہلے جمال ہے یا پہلے کمال ہے؟ پہلے کمال ہے، کمال آئے گا تو جمال آئے گا۔ مثلا انسان کے جمال جسمانی کی تعریف کی جائے تو جسم کو پہلے کمال حاصل ہوگا یا جسم کو پہلے جمال حاصل ہوگا؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ تھوڑا غور کریں، چونکہ کائنات میں یہ ترتیب ہے، کمال پہلے ہے یا جمال؟ جمال کہتے ہیں اس کو جو اس کی جھلک کو کہتے ہیں نا، ہیں جھلک نہیں، کمال کے نتیجے میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ جمال ہے، وہ جمال ہے، جو ہاں ٹھیک ہے جھلک اگر آپ نام دیں، کمال کے نتیجے میں، بس کمال پہلے ہے۔ حمد کس کی اوپر ہوتی ہے؟ حمد اصل میں جمال اور کمال دونوں پر ہوتی ہے۔ حمد کا واقعاً مستحق فقط وہ ذات ہے جس کے پاس ذاتاً کمال ہے۔ ذاتاً کمال کس کے پاس ہے؟ فقط اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے الحمدللہ یہاں پہ لام تخصیص ہے کہ حمد فقط کسی کی ملکیت ہے تو وہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے آپ کو یہ غنی حمید مستقل ہے، مستقل ہونے کے بعد اگر کمالات کسی کے پاس آئے ہیں کہاں سے جاری ہوئے ہیں؟ اس ذات کے پاس۔ جیسے ہم اس جگہ پہ بھی نا مقایسہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو آپ کی وجہ سے ہوا، حقیقت میں میری وجہ سے تو نہیں ہوا، چونکہ آپ سے یہ فیض جاری ہوا، وہ حقیقت اس سے بھی نہیں جاری ہوا، وہ جاری کس سے ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں البتہ یہ روایات نے بیان کیا من لم یشکر الخالق لم یشکر المخلوق، یا لم یشکر المنعم، کہ جو منعم کا نعمت دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اس نے اس کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا کہ جو جسے نعمت دی گئی ہے وہ نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرنے سے حقیقی منعم جو اللہ نے نعمت دی ہے اس ذات کا شکریہ ادا ہوگا۔ خوب، یہ آپ نے ادھر بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو 13 نمبر اصل ہے، چونکہ آپ دیکھیں گے کہ یار یہ تو توحید سے مربوط نظر آ رہا ہے، یہ نفس سے کیا ہے؟ ادھر یہ نقطہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ممکنات کی دنیا میں آ جائیں، نفس اور بدن برزخی کا آپس میں مقایسہ کریں تو نفس وجود مستقل اور بدن برزخی وجود رابط ہے۔ نفس کیا ہے؟ وجود مستقل، اور اس کا بدن کیا ہے؟ وجود بدن برزخی، وہ وجود رابط ہے۔ وہ کاملاً کس کے ساتھ قائم ہے؟ قائم بن نفس ہے۔ نفس ہٹا دے تو وہ قائم نہیں ہے۔ البتہ یہ اعراض کے پہلو سے نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آگے دلائل لیں گی۔ اصل آپ کو یہ پتہ لگی، اس لیے یہ جو اللہ سے توحید میں ہم پڑھتے ہیں من عرف نفسہ، ادھر آپ غور کریں کہ مستقل اور وہ کیسے محتاج ہے، تو ادھر ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وجود مستقل ہے، چونکہ نفس نے بدن برزخی کے پاس جو کچھ آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ نفس سے۔ نفس بدن برزخی میں جو ایجادات ہو رہی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ نفس کی برکت سے۔ وہ نفس ہے تو وہ قائم ہے، تو یہی ہمارے پاس یہ کائنات میں
ترتیب آتی ہے۔ آئیں اب ہم اصل کتاب میں وارد ہوتے ہیں۔ مصنف آگے آ کے چند انہوں نے مسائل ذکر کیے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ملا صدرہ کی ان باتوں کو ان کا کوئی مقلد ہو کے نہیں مان رہا، یا بہت بڑے پیمانے پہ میں نے کوئی حکمت مطالعہ کو اپنے اوپر سوار کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ میں نے کاملاً تحقیقات کی ہیں، اس موضوع کو اسفار سے اور ان کی کتب سے دقت سے پڑھا ہے اور آیات اور روایات کا مطالعہ کیا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ملا صدرہ کی آراء کو پڑھا ہے، شیعہ سنی اس مسئلے تجسم اعمال اور برزخی جہان میں بدن کے حوالے سے سارے کے سارے علماء کی میں نے انظار اور آراء کو پڑھا ہے، لیکن ملا صدرہ نے جو بیان کیا ہے اس کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچا۔ بالفاظ دیگر انہوں نے اس بات کو صراحت سے اسی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے۔ ان سب کی میں تشریحات کا، خصوصاً یہ مشاہ، چونکہ ان کا بڑی ایک ہیبت موجود ہے شیعہ سنی دونوں کتب کے اندر، ابن سینا اور ان بزرگان کی، اور اسی طرح علماء عقائد کی، کہتے ہیں ان کی میں نے آراء کو پڑھا ہے۔ برزخ کے اور قیامت میں تجسم اعمال یا تمثل اعمال کا مسئلہ حکمت مطالعہ کے علاوہ کسی جگہ حل ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ممنوع ہے کہ کہیں پہ حل اس کا آپ کو نظر آ جائے۔ اگر وہ حل شدہ کہیں پہ موجود ہے تو کہاں پر ہے؟ ملا صدرہ کی حکمت مطالعہ میں۔ کہتے ہیں اس لیے میں نے تقلیداً نہیں لیا بلکہ سمجھ کے لیا، اور میں ان سے بعض چیزوں میں واضح اختلاف کرتا ہوں۔ پھر چند نظریات انہوں نے لکھے کہ میں جن میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ سے واضح اختلاف کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ نظریہ قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے موافق یا مطابق نہیں ہے۔ بہرحال ان کی اپنی آراء ہیں۔ ہم اصل کتاب میں اب داخل ہوتے ہیں۔ یہ مقدماتی گفتگو تھی کتاب کے اندر۔ فصل اول ہے بدن کا نفس کے لیے بدن مثالی، نفس کا بدن مثالی ہونا۔ نفس کو جو بدن ملے گا آخرت میں وہ کون سا بدن ہے؟ بدن مثالی، بدن مثالی ہے۔ کوئی خیالی اور پھر برزخی، یہ وہی ہے۔ ہاں، بدن مثالی وہی ہے کہ جس کو ابھی آپ نے پیچھے اصل نمبر 12 میں مطالعہ کیا کہ اس کے اندر مادی جہان کی ایک خصوصیت صورہ باقی رہتی ہے اور عالم عقل کی ایک خصوصیت مادے سے عاری ہونا موجود ہے۔ بدن مثالی بالفاظ دیگر، آپ خواب اور خیال دیکھتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے خیال میں جو بدن نظر آتا ہے وہ بدن مثالی کہلاتا ہے۔ خواب میں ابھی مثلا آپ نے یہ کتاب بالفرض قرآن کریم کے یہ مجلد آپ نے جلد دیکھی، اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کی، آپ کو آنکھوں اندر نظر آئے گی یہ جلد یا نہیں؟ وہی اس کے علاوہ نظر نہیں آتی۔ وہ خیال آپ کے یا معنی کے یا مفہوم کے، یہ جو آپ کو بدن نظر آ رہا ہے اس کا، یہ کون سا بدن ہے؟ بدن مثالی۔ یہ کون سا بدن ہے؟ بدن مادی۔ واضح بات۔ مثلا ابھی تصور کریں آپ اپنے اہل و عیال، بچوں کا، گھر کا، ذہن میں جو تصور ابھرتا ہے وہ کون سا بدن ہے؟ بدن مثالی ہے۔ اور یہ جو باہر موجود ہیں یہ بدن مادی ہیں۔ نفس کو بدن مثالی عطا ہوگا، لیکن اب وہ خیال متصل یا یہ خیالات کی طرح نہیں ہے جو حقیقت نہیں رکھتے بہت دفعہ۔ وہ جو بدن مثالی ملے گا وہ حقیقت رکھتا ہوگا۔ وہ کیا رکھتا ہوگا؟ حقیقت رکھتا ہوگا، لیکن اس کا کل منبع اس بدن میں جو کچھ ظاہر ہوگا وہ کون ہے؟ اس کا منبع اور مرکز کون ہے جہاں سے ساری کی ساری چیزیں پھوٹ رہی ہیں اور نکل رہی ہیں؟ خود ہی اس کا نفس ہے۔ یہ مہم چیز ہے۔ ہم 13 اصل پڑھ گئے۔ ہم فصل اول میں کوشش کرتے ہیں کہ فصل اول کے پہلا حصہ پڑھ لیں۔ اس میں چند انہوں نے عناوین ذکر کیے ہیں، اور آگے جیسے جیسے بڑھیں گے اس میں خصوصیات بدن برزخی انہوں نے، مثلا یہ جو پہلی فصل ہے نا اس میں بتایا بدن برزخی کی بدن مادی سے جدا کیا خصوصیات ہیں۔ بڑی دلچسپ بحث ہے۔ بدن برزخی کی بدن مادی سے جدا خصوصیات کیا ہیں؟ بدن ہے روح کا، ادھر بدن یہ والا ہے مادی بدن، ادھر بدن برزخی۔ سب سے پہلے انہوں نے روایات اہل بیت علیہ السلام نے جو صحیح سند ہے، الکافی میں ایک روایت ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں تیزی سے پڑھتا ہوں، اور تیزی سے ہم یہ والے 2-3 صفحے ابھی پڑھ لیں گے کہ امام علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں الکافی میں، یہ جلد نمبر 3 صفحہ 233، دارالکتب الاسلامیہ، 2 ہی اس کے ناشرات معروف ہیں،
جو علماء اور محققین کے درمیان الکافی کے دو جو ہیں ناشر معروف ہیں جنہوں نے اسے نشر کیا، ایک دارالکتب الاسلامیہ اور ایک دارالحدیث ہے۔ دارالکتب الاسلامیہ کے عنوان سے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 233 ہے۔ اس میں بیان فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام، ان ابن آدم، فرزند آدم، اذا کان فی آخر یوم من ایام الدنیا، وہ دنیا کے دنوں میں سے جب آخری دن گزارتا ہے، صحیح ہے، گزار دیا، وَأَوَّلْ یوم من ایام الآخرہ، آخرت کا پہلا دن اس کا جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مُثْلَ لَهُ، اس کے لیے ممثل ہو جاتی ہیں کون؟ مالہ و ولدہ و عملہ، تین، اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کا عمل۔ پھر آگے روایت تھوڑی ہے طولانی، اس کا عمل جو ہے نا وہ عمل کی طرف بڑھتا ہے، چونکہ روایت بتاتی ہے کہ وہ مال کی طرف آئے گا، مال کہے گا کہ میں تجھے ادھر تک ہی پہنچا سکتی ہوں، اب تیری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ پھر اولاد کی طرف آئے گا، وہ جب قبر میں ڈال دیں گے تو اولاد کہے گی بس اس سے آگے میں نہیں آ سکتی، وہ چیخے گا، چلائے گا، بولے گا۔ پھر آ جائے گا اس کا عمل، تو عمل کہے گا میں تیرا ہمیشہ کا ساتھی ہوں، میں تیرے ساتھ تیری قبر میں جاؤں گا۔ تو فیقول واللہ، جب وہ عمل کی طرف بڑھتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے تو عمل کیا کہتا ہے؟ قسم بخدا انی کنت فیک لزاہدا وانی کنت علی لثقیلا فماذا عندک، یا وہ شخص کہے گا عمل کو کہ میں نے تیرے لیے بڑا زہد اختیار کیا، یعنی ترک دنیا کیا، میں نے تیرے لیے بڑے بھاری پن اختیار کیے، میرے لیے تجھ کو انجام دینا بڑا بھاری تھا، تیرے پاس میرے لیے اب کیا ہے؟ عمل کو کہے گا یہ شخص مرنے والا، فیقول، تو عمل اسے آگے کیا جواب دے گا؟ انا قرینک فی قبرک، میں تیری قبر میں تیرا ہمیشہ کا ساتھی ہوں، ویوم نشرک، اور جب تو دوبارہ نشر کیا جائے گا، حشر کیا جائے گا، تب بھی میں تیرے ساتھ ہوں، حتی اعرض انا وانت علی ربک، میں اور تو مل کے تیرے رب کے پاس جائیں گے، میں تیرے ساتھ تمام مراحل میں تیرے ہمراہ ہوں۔ اس کے اندر وہ نفس یا بدن جو برزخ میں جا کے یا قبر میں جا کے وحشت کا شکار ہوتا ہے، وہ اس کے عمل کی وجہ سے ہے، اعمال کی وجہ سے ہے۔ اس نے خود، جیسے قرآن میں واضح بیان ہوا نا، سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں کہ من کان، کیا وہ آیت ہے کہ اعرض عن ذکری، صحیح ہے، من اعرض عن ذکری، جس نے بھی میرے ذکر سے رخ پھیر لیا، صحیح ہے، تو اس کے لیے انتہائی تنگ زندگی ہو جائے گی، اور اس کو حشر کیا جائے گا تو نابینا حشر کیا جائے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، بار الہ اس جہان میں تو میری آنکھیں تھیں، بینا تھا، اب کیوں میں نابینا ہوں؟ تو جواب آئے گا جس طرح تو نے اس جہان میں میری آیات کو یا میرے ذکر کو بھلا دیا، آج تجھ کو فراموش کر دیا جائے گا۔ بالفاظ دیگر اگلے جہان میں بینائی قوت باصرہ ہے لیکن کام نہیں کر رہی، جیسے نابینا ہے اس کے پاس قوت باصرہ ہے یا نہیں، لیکن عضو میں مسئلہ ہے نا، اس کے کام نہیں کر رہی قوت باصرہ۔ جیسے آنکھوں میں پٹی باندھ لیں تو ہماری قوت باصرہ تو ہے لیکن خلل کی وجہ سے کام نہیں کر رہی۔ جس نے اللہ کی طرف توجہ نہیں کی اور اللہ سے رخ پھیر کے دنیا میں جیتا رہا، اگلے جہان میں کیسے حشر ہوگا؟ نابینا، صرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ یہ تو قرآن کی صریح آیت ہے، یہ تو روایت نہیں ہے کہ آپ سندی بحثیں کریں اور کچھ تعویلات کریں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا عمل، وہ کہتا ہے میں قبر میں بھی ہوں، میں حشر میں بھی ہوں، اور تو رب کے پاس جب حاضر ہوگا میں تب بھی تیرے ساتھ ہوں۔ ایک کچھ تو واجبات ہیں ہمارے اوپر، وہ ہم نے انجام دے ہی دینی، نماز ہے، کچھ ہم استحباب اس میں نوافل ہیں، نفلی روزے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اب یہ جو واجب اعمال ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو بدن ہوگا، ان کا بھی بدن بنے گا یا صرف جو نفلی عبادت ہم نے؟ صرف اور صرف یہ نہیں ہے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ مثقال کسے عرض کیا تھا؟ کہتے ہیں ہر دور میں ایجاد ہونے والا، دریافت ہونے والا سب سے چھوٹا ذرہ، اگر اتنی مقدار کا خیر بھی ہے یا شر بھی ہے عمل کے ساتھ، عمل میں یا نیت میں، انسان سامنا کرے گا۔ اچھا، یہ پھر آگے ہے کہ امام فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لِلَّهِ وَلِيًّا، اگر کوئی اللہ کا محب اور دوست تھا تو أَتَاهُ أَطْيَبَ النَّاسِ رِيحًا، تو وہ عمل اس کے پاس کیسے آئے گا
کہ سب بہترین خوشبو، لوگوں میں سب سے بہترین خوشبو اس کے ساتھ ہوگی، اور ان لوگوں میں سب سے خوبصورت ترین منظر اس کا ہوگا، اور سب سے خوبصورت مثلا داڑھی اس کی ہوگی، اور کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا جو بھی روایت میں آگے آتا ہے کہ یعنی فقال ابشر بروح و ریحان و جنت نعیم، قرآن کی آیت ہے کہ تجھ کو بشارت ہے کہ تو راحت اور آرام سے اس جنت نعیم کی نعمات سے بہرہ مند ہو۔ تو یہاں پہ جو آنے والا اسے کہے گا مثلا عطاہ، یعنی آپ پیچھے سے پڑھیں، اگر وہ اللہ کا ولی ہے، یعنی اللہ کا دوست، اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے اس نے کام اس دنیا میں جیتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو اس کے پاس ایک آئے گا شخص، بہت ہی خوبصورت خوشبو اس سے صادر ہو رہی ہوگی، اطیب الناس، لوگوں میں، یعنی وہ ہوگا بھی انسانی شکل میں جیسے اس سے ظاہر ہو رہا ہے، اور لوگوں میں سب سے خوبصورت ترین منظر اس کا ہوگا، اور سب سے خوبصورت ترین اس کی مثلا ریشن، اگر ریش سے ادھر مراد ہم داڑھی لیں، یا بہرحال ریش کا مطلب ہمیں دیکھنا پڑے گا، ریشن یعنی سب سے خوبصورت منظر اس کا، اگر اس کی ابھی ہم تحقیق نہیں کرتے تو، کیونکہ عربی میں جو ہے نا داڑھی کو لحیہ کہتے ہیں ادھر ریشن سے، اور ریش جو ہے نا وہ فارسی کا لفظ ہے، ادھر ریشن سے مراد وہ داڑھی نہیں ہے، معذرت داڑھی قطن نہیں ہے، بہرحال اس کو معنی دیکھنا پڑے گا، احسنہم ریشن یعنی ظاہری طور پہ سب سے خوبصورت، بالفرض ہم ابھی ادھر سیاق کی اساس پر ہم معنی اخذ کر لیں۔ اچھا، فقال، وہ آ کے اس شخص کو کیا کہے گا، ولی خدا جو اللہ تعالیٰ کا محب ہے، دوست ہے، کہ بہترین زندگی بسر کرو، آرام دہ زندگی تیرے لیے حاضر ہے، اور بہترین خیر مقدم وہ کرے گا، استقبال کرے گا۔ یہ کہے گا تو کون ہے، میں تو نہیں تجھے جانتا، تو کون ہے؟ فیقول انا عملک الصالح، میں تیرا صالح عمل ہوں۔ اب دیکھیں یہ تشبیہات نہیں ہیں، ملا صدرہ سے پہلے وہ کہتے تھے سمجھانے کے لیے تشبیہات اور استعارے بیان ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو برصغیر میں اس طرح کی تفسیر بھی لکھ دی ہوئی ہے نا، یہ سارا اللہ نے سمجھا۔ ہاں، یہ سمجھانی حقیقت ہے، ادھر تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے رفیق چاہیے۔ انا عملک الصالح، میں تیرا صالح عمل ہوں۔ ارتحل من الدنیا الی الجنہ، چلیں ہم دنیا سے جنت کی طرف۔ وَإِنْ كَانَ لِرَبِّهِ عَدُوًّا، پھر امام فرماتے ہیں اگر وہ ہوا دشمن خدا تو اس کے پاس ایک آئے گا اقبا من خلق اللہ زین و رؤین، سب سے بدترین اور قبیح ترین کریم منظر والا لباس پہنے اور شکل و شمائل کا حامل شخص، وَأَنْتَنَهُ رِيحًا، انتہائی قبیح ترین بدبو اس سے آ رہی ہوگی، اس سے گھٹیا ترین اور بدترین بدبو کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا عملک، میں بھی تیرا عمل ہوں، یعنی وہی تیرا برا عمل ہوں۔ تو چل انشاءاللہ حمیم کی سیاح ہم سیر کرتے ہیں۔ صحیح، ینزل من حمیم و تسلیت جحیم، کہ حمیم اور جحیم تیرا ٹھکانہ ہے۔ یہ حدیث اسی طریقے سے آپ نے ادھر لفظ دیکھے کہ تمثل ہے ایک انسان کی شکل میں عمل کا، اسی طریقے سے یہ والی اہل سنت کتب میں بھی روایت آئی ہے، میں بقیہ تفصیلات آپ کی خدمت میں کاٹ دیتا ہوں، کہ احمد بن حنبل نے اپنے سند صحیح سے نقل کیا کہ یأتیہ رجل حسن الوجہ، ایک شخص آئے گا انتہائی خوبصورت اس کا چہرہ ہوگا، حسن الثیاب، بہترین کپڑے پہنے ہوں گے، اعلیٰ ترین وطیب الریح، کہ جس کی خوشبو انتہائی بہترین ہوگی، اور وہ یہ کہے گا کہ تیری خوشی کے دن کی میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ آج کا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ کہے گا من انت، کہ تو کون ہے، صحیح ہے، اور تو جو خیر کی خبر لے کے آ رہا ہے، خیر کے ساتھ آیا، میں جاننا چاہتا ہوں تو کون ہے۔ وہ کہے گا انا عملک صالح، میں تیرا صالح عمل ہوں۔ پھر اسی طرح کبھی چہرے والا آئے گا، بدترین لباس پہنے ہوگا، بدبو کا ڈھیر ہوگا، اور وہ اسے برائی کی خبر سنائے گا، اور کہے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ کہے گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا انا عملک الخبیث، میں تیرا وہ خبیث عمل ہوں، صحیح ہے۔ اور وہ پھر یہ کہے گا کہ کاش یہ گھڑی ہوتی ہی نہ، کاش یہ قیامت نہ آئی ہوتی۔ یہ قرآن میں آپ نے کلمات سنے ہوں گے۔
یہاں پہ آخری نقطہ اور اس پہ اختتام ہم کرتے ہیں. بعض نے اعتراض کیا ہے کہ لفظ تجسم نہیں کہنا چاہیے تھا اعمال، تمثل کہنا چاہیے تھا، کیونکہ روایت میں ہم نے پڑھا ہے نا مثلہ، تجسم سے نا جسم کی بات آتی ہے اور جسم میں پھر وہ توحیدی مسائل آ جاتے ہیں. بعض جو افراد تھے مجسمہ نظریے کے قائل تھے تو وہ پھر اس سے اپنی دلیل کی فضا ہموار کر سکتے ہیں. تو ملا صدرہ کے اوپر بھیجا اعتراض، تو مصنف نے ادھر ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کیا اور کہا کہ یہ بھیجا اعتراض ہے، ہمیں معنی سے غرض ہے. آپ تجسم سمجھانے کے لیے کہیں یا تمثل کہیں، کیونکہ تمثل دیگر زبانوں میں لفظ رائج نہیں ہے، تو تجسم سے مراد ادھر کیا ہے؟ تمثل ہی ہے، چونکہ ہم نے تجسم کا معنی کیا نفس جو بدن لے کے آتا ہے، نفس جو بدن ایجاد کرتا ہے، تو تمثل بھی یہاں پر یہی ہے. اور وہ بدن جو اس کے ساتھ مسانخت اور سازگاری رکھتا ہے، عمل صالح کے ساتھ جو بدن سازگاری رکھ رہا ہوگا وہ یہی ہے، بہترین خوشبو. اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا شیعہ سنی دونوں کتب میں واقعہ ہے. مدینہ آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوئے تھے کسی قبیلے میں تبلیغ کی غرض سے، اور وہ یمن سے اپنی بوڑھی والدہ کو چھوڑ کے آئے تھے اور واپس انہوں نے نکلنا تھا. تو وہاں پہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ آسمان میں مغرب کے آثار نمایاں ہونے لگے تو واپس آ جائے، کیونکہ کہا تھا کہ میں رات میں ہی واپس آ جاؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کیا فرمایا؟ میں ایک بڑی عجیب خوشبو سونگھ رہا ہوں. بقیہ کو نہیں سنگھائی دے رہی، یہ ان کے بدن برزخی کی خوشبو ہے، نہ کہ بدن مادی کی. ممکن ہے کہ بدن مادی کی وہی طبعی طور پہ جو ہوتی ہے خوشبوئیں پسینے کے ساتھ وہی آ رہی ہوں، بدن برزخی کی وہ خوشبو ہے کہ اصلاً اس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا. لہٰذا اس میں انہوں نے پھر یہ بات ثابت کی کہ بدن ملکوتی اخروی وہ جو نفس لے کے آتا، آپ اسے تجسم کہیں یا آپ اس کو تمثل کہیں، ہر دو سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ بقیہ کو ہم اگلے درس میں مطالعہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد